ذرا سوچئے، ایک ایسا دن جب حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت اور جہنم آمنے سامنے ہیں اور ان کے بیچ بس ایک پل ہے۔ اور اس پل پر نہ دولت کام آنی ہے، نہ کوئی طاقت۔ صرف ایمان، عمل اور اللہ کی رحمت۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں پل صراط کے موضوع پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ پل کیسا ہوگا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اس آخری راستے کو کیسے بناتے ہیں۔ آگ منظر بیان کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مطلب ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اپنی فکر؟ یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتوں کی بھی نہیں؟ جی، انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ لوگ اپنے ہی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک تو کسی کے گلے تک۔ اللہ اکبر! اور سورج بھی بہت قریب ہوگا۔ بالکل، سورج سروں کے قریب ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، شدید پیاس اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس شدید مایوسی میں جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تب امید کی ایک ہی آواز ہوگی۔ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت۔ یہی وہ مقام محمود ہے۔ بالکل، یہی وہ مقام محمود ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمی عطا فرمائے گا، یعنی سب سے بڑی سفارش کا حق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی حساب کتاب کا عمل شروع ہو پائے گا۔ تو یہ شفاعت حساب کتاب کے آغاز کی کنجی ہے، اور اس کے بعد پھر میزان کا مرحلہ آئے گا۔ جی، اعمال کا ترازو۔ اور یہ کوئی عام ترازو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی صرف عمل نہیں، عمل کے پیچھے کی نیت بھی تولی جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ نیت اور اس عمل کا اثر کتنا دور تک گیا، یہ سب کچھ تولا جائے گا۔ ایک غریب کا 1 روپیہ کسی امیر کے لاکھوں سے وزنی ہو سکتا ہے۔ اور اس حساب کتاب میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جی، حدیث کے مطابق اگر نماز کا حساب درست نکلا تو باقی اعمال میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر اسی میں کمی نکلی تو آگے کے معاملات مزید سخت ہو جائیں گے۔ پھر عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سب سوالات ہوں گے۔ جی، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب ہر ایک کو دینا ہوگا۔ حساب کی اس سختی اور پیاس کی شدت کے بعد ذرائع میں ایک بہت بڑی رحمت کا بھی ذکر ہے، پل صراط سے پہلے۔ آپ حوض کوثر کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ حوض کوثر اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک ایسا حوض جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا بیان کیا گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ جی، جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے رہے اور جو ایک بار پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پل صراط کے امتحان سے پہلے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ واقعی دل دہلا دیتی ہیں۔ جی بالکل، یہ پل جہنم کے عین اوپر رکھا جائے گا، نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کی چیخو پکار ہوگی۔ اور یہ پل خود کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز؟ اس پر چلنا تو یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے، اس پر سیدھا چلنا ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور اس پر کچھ رکاوٹیں بھی ہوں گی؟ جی، اس پر جگہ جگہ آنکڑے اور کانٹے لگے ہوں گے۔ حدیث میں انہیں سادان کے کانٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سادان؟ یہ کیا چیز ہے؟ سادان عرب کے ریگستان کا ایک پودا ہے جس کے کانٹے بہت سخت اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جس چیز کو پکڑ لیں آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کانٹے، کیا یہ ہمارے گناہوں کی علامت ہے؟ بالکل، دنیا کا ہر گناہ وہاں ایک کانٹے کی طرح ہوگا جو انسان کو روکے گا، زخمی کرے گا یا نیچے گرا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پل صراط ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا؟ نہیں، جس کا ایمان مضبوط اور اعمال خالص ہوں گے اس کے لیے یہی پل ایک وسیع میدان کی طرح ہو جائے گا۔ اور گناہگاروں کے لیے؟ ان کے لیے یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہی رہے گا۔ قرآن میں واضح کہا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس پل کو پار کرنے کی رفتار کا بھی ذکر ملتا ہے، کچھ پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی کی طرح۔
کیا یہ رفتار بھی اعمال پر منحصر ہے؟ جی ہاں، یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ جس نے دنیا میں نیکی کی طرف دوڑ لگائی وہ وہاں بھی تیز گزرے گا۔ اچھا، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھستے ہوئے رینگتے ہوئے پار کریں گے۔ یعنی ان کے قدم بار بار پھسلیں گے؟ جی، وہ کانٹوں سے زخمی ہوں گے لیکن گرنے سے بچتے بچاتے آخر کار پار ہو جائیں گے۔ اور کچھ بدقسمت وہ ہوں گے جن کے گناہوں نے کھینچ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ یا اللہ رحم، اس انتہائی نازک مرحلے پر جب ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ یہ قیامت کے دن رحمت کا سب سے عظیم منظر ہے۔ سب سے پہلے اس پل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبور کریں گے۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چلے نہیں جائیں گے، بلکہ وہیں کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی امت کو گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ منظر تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یعنی جو ہستی خود سلامتی سے گزر چکی، وہ اپنی امت کی فکر میں وہیں کھڑی رہے گی۔ بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وقت صرف ایک ہی دعا ہوگی، رب سلم، رب سلم۔ اے میرے رب، سلامتی عطا فرما۔ جی، اے میرے رب بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے جو پل سے گزر رہا ہوگا۔ فرشتے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ سب سن کر خوف تو طاری ہوتا ہے، لیکن کیا اس راستے پر کوئی سہارا بھی ہوگا، کوئی روشنی؟ جی، سب سے بڑا سہارا اس دن نور یعنی روشنی ہی ہوگی۔ اچھا، اس پل پر گھپ اندھیرا ہوگا۔ اس اندھیرے میں ہر شخص کو اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق روشنی دی جائے گی، جس کے سہارے وہ اپنا راستہ دیکھے گا۔ تو یہ نور ہمیں کہیں سے ملے گا نہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوگا۔ آپ نے اس کی بہترین تشریح کی ہے۔ یہ نور ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑا ہوگا۔ کیا سب کا نور ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا بڑا ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت جتنا، اور کسی کا نور اتنا کمزور ہوگا کہ صرف اس کے پاؤں کا انگوٹھا روشن ہوگا، جو بار بار بجھے گا اور جلے گا۔ اور منافقین کا کیا ہوگا؟ منافقین مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا رکو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں، لیکن انہیں جواب ملے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو۔ یعنی دنیا میں واپس جاؤ جہاں عمل کا موقع تھا۔ جی، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو پھر اصل بات پر آتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو یہ نور بڑھاتے ہیں؟ نور بڑھانے والے اعمال میں سر فہرست تو نماز ہے۔ حدیث میں نماز کو نور کہا گیا ہے۔ جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ تقوی، حلال کمائی، اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ بنیں گے؟ ظاہر ہے نماز چھوڑنا تو ہوگا ہی۔ وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ حقوق العباد کا ہے، یعنی لوگوں کے حقوق پامال کرنا۔ جیسے غیبت، جھوٹ، کسی پر ظلم کرنا۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا معاملہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، اور ہر حق ایک کانٹا بن کر راستہ روکے گا۔ تو گویا ہمارا سماجی رویہ ہماری آخرت کا فیصلہ کرے گا، ہے نا؟ بلا شبہ۔ اور تکبر یعنی خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا، یہ گناہ تو انسان کو اوندھے منہ گرا سکتا ہے۔ اس پل کو پار کر لیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ جو سلامتی سے پار کر گئے وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں خوف کا احساس شکر اور سکون میں بدل جائے گا۔ وہ ہمیشہ کی راحت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ گناہگار مومن جو جہنم میں گر گئے، کیا ان کے لیے امید ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ان کے لیے امید باقی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد آخر کار اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یعنی وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ جی، وہ بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، اللہ اسے بھی اس دنیا اور اس جیسی 10 دنیاؤں کے برابر جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پل صراط کوئی باہر سے مسلط کی گئی آزمائش نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی زندگی کا عکس ہے۔ بالکل، ہمارا ہر عمل، ہر انتخاب
اس پل کی تعمیر میں ایک اینٹ کا کام کر رہا ہے۔ جو نور ہم یہاں پیدا کریں گے وہی وہاں راستہ دکھائے گا۔ اور جو کانٹے دوسروں کے لیے بوئیں گے وہ وہیں ہمارا راستہ روکیں گے۔ اسی لیے سچی توبہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ توبہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے۔ تو آخر میں یہ سب سننے کے بعد اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ یہ سب ہوگا یا نہیں۔ ان ذرائع کے مطابق تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ جی بالکل۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم جو ہر روز صبح اٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ہم ہر لمحہ اپنا پل صراط کیسا بنا رہے ہیں؟ کشادہ یا تنگ، روشن یا تاریک، ہموار یا کانٹوں بھرا؟ سوچنے کے لیے اس سے بڑا سوال شاید کوئی اور نہیں۔